اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضی، السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضی۔ ساتھیو، جیسا کہ یہودی جو ہیں ان کے لیے یا بنی اسرائیل کے لیے پورے ہفتے میں سے اہم دن جو تھا وہ ہفتے کا دن ہے، اسی طرح عیسائیوں کے لیے جو ہے وہ عبادت کا اور اہم دن جو ہے وہ اتوار کا دن ہے، اور مسلمانوں کے لیے عید کا دن اور خوشی کا دن اور فضیلت کا دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور یہ سب دنوں کا سردار اور سب سے افضل ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ عید کا دن ہے۔ اس دن جو ہیں وہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اس کی رات کی اپنی فضیلت ہے، دن کی اپنی فضیلت ہے۔ تو اس کے ساتھ جیسا کہ جمعے کی تو فضیلت ہے ہی، لیکن جب یہ جمعۃ الوداع یعنی رمضان کا آخری جمعہ ہو تو پھر اس کی فضیلت کے کیا کہنے۔ جی ہاں ساتھیو، اس جو رمضان کریم کا جمعہ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کے خصوصی اعمال ہیں جو کہ ہم نے بجا لانے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو ڈیٹیل سے جمعۃ الوداع کے بارے میں بتاؤں اور اس کے اعمال کے بارے میں بتاؤں، آپ ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب کر دیں، ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ صدائے مہدی کا یہ کارواں اسی طرح چلتا رہے اور آپ سب صدائے مہدی کی صدا بن جائیں۔ جی تو ساتھیو، جی ہاں، جمعے کا دن جو ہے وہ تو ویسے ہی سارے دنوں کا سردار ہے، لیکن جمعۃ الوداع کے دن کہ پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا وعدہ ہے کہ میں تم لوگوں کے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو جمعۃ الوداع جو ہے وہ ہمارے سارے اعمالوں کا نچوڑ ہے کہ اس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص لطف و کرم اپنے بندوں پر کرتا ہے اور اپنے خاص انعامات سے نوازتا ہے۔ اس دن کے اہم جو اعمال ہیں اس میں سب سے زیادہ ایک تو درود شریف پڑھا جائے، دوسرا جو ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کی جائے، تیسرا جو ہے نماز جعفر طیار یا دوسرے لفظوں میں صلاۃ و تسبیح جس کو کہا جاتا ہے، جس کی ایک ویڈیو پہلے بھی بن چکی ہے، تو آپ صلاۃ و تسبیح پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سورۃ جمعہ پڑھنی ہے، سورۃ یاسین پڑھنی ہے، اور سورۃ جمعہ اور سورۃ کہف پڑھنی ہے۔ سورۃ کہف کا کیا ہے، یا سورۃ بنی اسرائیل کے جو شخص جمعے کے دن جو ہے وہ سورۃ کہف پڑھے گا اس کا ایسا ہے کہ قیامت کے دن اس کا نور جو ہے وہ ایک سمت سے نکلے گا اور مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا۔ دوسری جو سب سے اہم بات ہے کہ جو جمعہ کے دن جو ہے وہ خاص طور پر سورۃ کہف پڑھے گا، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں کی بدگمانیوں سے محفوظ رکھے گا، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور وہ وقت کے امام کی زیارت کرے گا، سب سے جو اہم بات ہے۔ تو جمعۃ الوداع میں اس کو بھی آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے جو کہ مفاتیح میں جمعۃ الوداع کے نام سے دی ہوئی ہے، وہ دعا بہت اہم ہے، جمعۃ الوداع کے دن پڑھنے کے لیے ہے۔ اس دعا میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور ساتھ میں جو ہے اس دعا کا ترجمہ کچھ ایسے بنتا ہے کہ میرے سارے گناہ معاف کر۔ تو یا اگر وہ انسان اگلے رمضان تک زندہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کو دوبارہ وہ جمعۃ الوداع دکھاتا ہے، نہیں تو اگر وہ اس جہان سے کوچ کر جاتا ہے تو اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ایک اور نماز ہے جو کہ نماز قضاء عمری کے نام سے مشہور ہے۔ ساتھیو، اپنے طور پر جو ہے اس نماز کا بہت ٹرینڈ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مجتہد نے اپنی کسی بھی توضیح میں نماز قضاء عمری نہیں لکھی، اس نماز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی یہ کسی بھی معصومین نے نہیں کہا کہ آپ جو ہیں وہ ساری زندگی نمازیں نہ پڑھیں اور ایک نماز پڑھیں گی تو آپ کے 700 سالوں کی نمازوں کا کفارہ ہو جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی آپ کی نمازیں آپ نے نہیں پڑھی ہوئیں یا پڑھتے ہوئے نمازیں آپ کی باطل ہو گئی ہیں تو ان سب کا جو ہے قضا واجب ہے اور وہ قضا پڑھنی ہے۔ اس نماز کے پڑھنے سے جو ہے جو ان کی قضا ہے وہ آپ کی گردن پر رہے گی، یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کا منیس و مددگار ہو، اور اس پاک اللہ سے دعا
دعا ہے کہ ہماری زندگی میں ایسے کئی جمعۃ الوداع آئیں جس میں ہماری رغبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ ہو، وہ ہمارے جو ہے وہ دین و دنیا کے معاملات کی اصلاح فرمائے، ہر معاملے میں ہمارا اور ہمارے اولادوں کا، ہمارے ماں باپ کا جو ہے وہ منیس و مددگار ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔